اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم۔ دوستو سورۃ البقرہ چل رہا ہے، آیتوں کا ترجمہ سن لیجئے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور یاد کرو جب اٹھا رہے تھے ابراہیم بنیاد بیت اللہ کی اور اسماعیل، اے ہمارے رب قبول فرما ہمارے طرف سے، بے شک آپ ہی خوب سننے والے سب کچھ جاننے والے ہیں۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے ہمارے رب اور بنا ہمیں دونوں کو حکم بردار اپنا اور ہمارے اولاد سے، ایک جماعت حکم بردار آپ کی، اور دکھا ہمیں ہمارے حج کے احکام اور مقامات، اور توجہ فرما ہم پر، بے شک آپ ہی بہت توجہ فرمانے والے بڑے رحم فرمانے والے ہیں۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے رب اور مبعوث فرما ان میں عظیم رسول ان میں سے جو پڑھے ان پر آپ کی آیتیں اور سکھلائے ان کو اللہ کی کتاب اور تہ کے باتیں، اور ستھرا کرے ان کو، بے شک آپ ہی زبردست بڑے حکمت والے ہیں۔ دوستو آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی تعمیری کعبہ کا ذکر فرما رہے ہیں اور حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے دعاؤں کا ذکر ہے، اور حضور علیہ السلام کے بعثت کے متعلق 4 باتوں کا ذکر فرما رہے ہیں۔ تعمیر کعبہ کے وقت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے 4 دعائیں کیے۔ کعبہ شریف حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا اور آپ نے اس کا حج بھی کیا۔ انسانوں میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے پہلا گھر جو ہے کعبہ بیت اللہ، وہ بھی حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا۔ پھر اس کے بعد طوفان آ گیا، پانی آ گیا، اور بیت اللہ جو تھا وہ منہدم ہو گیا، البتہ اس کی بنیادیں باقی تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام شام میں تھے اور مکہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، جوان ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ بیت اللہ کو تعمیر کر لو۔ ابراہیم علیہ السلام آ گئے واپس، اور وہاں پر جرہم قبیلہ جو تھا وہ آباد ہو گیا تھا بیت اللہ میں، مکہ میں۔ تو ان دونوں نے کعبہ کی تعمیر جو تھی وہ شروع کر دی، اور کعبہ کا تعمیر جو ہے وہ کر لیا۔ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ بنیادیں اٹھا رہے تھے، تو اسی وجہ سے وہاں پر جو تھا نا، روایت میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر بنیادوں کی نشاندہی کی۔ ٹھیلا پڑا ہوا تھا، ٹھیلا ہٹایا گیا تو نیچے بری ہوئی نیو نکلی، چنانچہ اس پر دیواریں اٹھائے گئے، اس لیے فرمایا وہ بیت اللہ کے دیواریں اٹھا رہے تھے۔ تو آیتوں کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے 4 دعائیں کیے تھے، اعلیٰ ترتیب ان کا ذکر ہوگا۔ پہلی دعا قبولیت خدمت کی دعا،
یہ دونوں حضرات جو تھے یہ بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے، خدمت کر رہے تھے، تو اس خدمت کی قبولیت کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کر رہے ہیں۔ انبیاء کو اپنے کام پر ناز نہیں تھا، وہ ہر کام کرتے تھے اخلاص سے کرتے تھے، اور اخلاص کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قدر ہوتی ہے، اسی وجہ سے وہ اپنے کام کو اخلاص سے انجام دے رہے تھے، اور اوپر سے یہ دعائیں مانگ رہے تھے کہ یا اللہ ہم یہ خدمت جو ہے یہ اخلاص صرف اور صرف آپ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، اور آپ ہی ہمارے ان دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے اس خدمت کو قبول فرما۔ اسی طریقے سے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے دن آ رہے تھے، جب داخل ہو رہے تھے، تو حضور علیہ السلام کا سر مبارک جو تھا وہ کجاوے سے لگ رہا تھا، یعنی سینہ تان کر نہیں آ رہے تھے، بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی فتح ملی تھی، پھر بھی وہ عاجزی اور خاکساری سے آ رہے تھے، اور وہاں پر جیسے سواری سے اترے تو 8 رکعتیں شکرانہ ادا کی۔ تو یہی ہوتی ہے اخلاص، کہ اپنے ہر چھوٹے بڑے کام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کیا کرے، کہ یہ کام انجام دینے والا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور ہم جو کر رہے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق ہے، بس صرف اور صرف اخلاص نیت سے ہونا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اخلاص کی جو ہے وہ قدر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خدمت کو قبول فرمانے والے ہیں۔ آخر میں فرمایا کہ آپ سمیع اور علیم ہیں، ہماری دعا سن بھی رہے ہیں یا اللہ، ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں، اور ہمارے دلوں کی حال جو ہے وہ جان بھی رہے ہیں کہ ہم کس نیت سے یہ کام جو ہے سر انجام دے رہے ہیں، خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے، آپ بہتر جاننے والے ہیں، لہٰذا ہم اخلاص سے کر رہے ہیں، اور آپ کے ہاں اخلاص کی قدر ہے، لہٰذا ہماری دعا سن، اور ہمارے اس اخلاص نیت کے ساتھ اس خدمت کو قبول اور منظور فرما۔ دوسری دعا یہ کی کہ اپنی اور اپنی اولاد کی اطاعت اور فرمانبرداری کی دعا کی، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اولاد کو بھی نیک بنا دے۔ یہ اس وجہ سے کہ نیک اولاد جو ہے ہمیشہ اپنے اولاد، نیک بندے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، وہ ہمیشہ اپنی اولاد کی فکر میں رہتے ہیں کہ ہمارے اولاد جو ہے وہ بھی نیک اور فرمانبردار ہو، وہ بھی جنت میں ہمارے ساتھ رہے۔ تو حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام بھی یہی دعا کر رہے تھے کہ ہمارے اولاد کو بھی ایماندار بنا دے تاکہ جنت میں ہمارے ساتھ ہو، اور ہمیں بھی دیندار بنا دے۔ تو یہاں پر ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام تو فرمانبردار تھے، پھر وہ کیسی فرمانبرداری کی دعا مانگ رہے کہ ہمیں بھی فرمانبردار بنا اور ہمارے اولاد کو بھی فرمانبردار بنا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ دعا ایسی ہے جیسے ہم نماز میں پڑھتے ہیں، ہر نماز میں ہر رکعت میں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، سیدھے راستے پر چلا دے۔ یہ نماز پڑھ رہا ہے، یہی تو سیدھا راستہ ہے، اس سے سیدھا راستہ اور کہاں ہے؟ تو یہاں پر جو ہم بار بار یہ کہہ رہے اہدنا الصراط المستقیم، یہاں پر استقامت اور مداومت کی دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں اس پر استقامت نصیب فرما۔ اور حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی دعا کا مقصد بھی یہی ہے کہ اللہ آپ نے جو ایمان ہمیں دیا ہے، آپ نے جو اعزاز ہمیں دیا ہے، اس کا قدر نصیب فرما، اور ہمیشہ اسی پر استقامت کے ساتھ رہنے کی توفیق دے، اور ہمارے اولاد کو بھی۔ ذریت کے عموم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلی امت پھر ساری امت شامل ہے۔ سورۃ الحج کے آخری آیات میں ذکر ہے هو سماکم المسلمین من قبل، ابراہیم علیہ السلام قبل ازین تمہارا نام جو ہے وہ امت مسلمہ رکھ چکے ہیں۔ اس آیات میں مذکورہ دعا کی طرف اشارہ ہے۔ تیسری دعا انہوں نے یہ کی کہ حج کے مقامات بتا دے یا اللہ، اور اس کے احکام سکھا دے، یعنی ہم بیت اللہ تعمیر کر رہے ہیں اسی وجہ سے کہ یہاں پر لوگ آ کر حج کریں گے، تو ہمیں حج کے مقامات بتا دے اور اس کے احکام سکھا دے۔ تو یہ دعا مانگ رہے تھے۔ کعبہ شریف جو ہے کی تعمیر جو ہے وہ حج کے لیے ہوتی ہے، چنانچہ تعمیر سے فارغ ہوتی ہے، حکم ملا کہ لوگوں میں حج کا اعلان کریں۔ سورۃ الحج میں اس کا ذکر ہے، چنانچہ حج کی عبادت جو ہے وہ شروع ہو گئی، جو آج تک چلی آ رہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی قائم اور دائم رکھے۔ اور اس دعا کے آخر میں اللہ تبارک و تعالی جو ہے تواب اور رحیم ہے، اس میں اشارہ ہے کہ حج کی عبادت جو ہے یہ مغفرت کا ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حج کے ذریعے سے لوگوں کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ حدیث میں ہے الحج
الحج یہدم ما کان قبلہ، حج سابقہ گناہوں کو ڈانٹ دیتا ہے، اور حدیث شریف میں ہے کہ جس نے حج کیا اور رفث اور فسوق و جدال نہیں کیا تو وہ ایسا گناہوں سے پاک صاف ہو کر لوٹتا ہے جیسے وہ بوقت ولادت تھا۔ تو دوستو یہاں پر صرف حج کرنے سے جو ہے گناہ معاف نہیں ہو جاتے ہیں، اس کے ساتھ توبہ جو ہے وہ شرط ہے، توبہ کرنا چاہیے۔ اور توبہ جو ہے دو قسم کی ہوا کرتا ہے، ایک توبہ قولی ہوتا ہے اور ایک توبہ فعلی ہوتا ہے۔ توبہ قولی یہ ہے کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی جو ہے وہ زبان سے مانگے کہ اللہ ہم نے یہ کمی کوتاہی کی ہے، ہم نے یہ گناہ کی ہے، یا اللہ ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں اور آپ معافی کو پسند کرتے ہیں، اللہ تیرے علاوہ کوئی اور معاف کرنے والا نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما دیتے ہیں۔ اور توبہ فعلی یہ ہے کہ حج میں جب جا رہا تھا کوئی آدمی تو اس کے ساتھ بہت سارے گناہ ہوا کرتے ہیں، وہ گناہوں میں مصروف ہوا کرتا ہے، یہاں پر گناہوں میں جو ہے وہ ڈوبا ہوا ہوتا ہے، لیکن جب وہ حج چلا جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں تو واپسی پر جب آ جاتا ہے تو توبہ فعلی یہی ہے کہ حج سے پہلے جو گناہ کر رہے تھے وہ حج کے بعد نہ کرے، اس کے فعل میں اس کے عمل میں تبدیلی آ جاتی ہے، تو اس کو توبہ فعلی کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ زندگی کا ورق پلٹ دے اس کا، کہ پہلے گناہوں پر مشتمل تھی اب عبادات پر مشتمل ہوگی۔ چوتھی دعا یہ تھی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی دعا کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا کا ظہور ہوں، یعنی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی۔ پھر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 4 مقاصد بیان کیے، وہ 4 مقاصد آپ حضرات کے سامنے اعلیٰ ترتیب ذکر ہوں گے۔ پہلا مقصد یہ تھا حضور علیہ السلام کے بعثت کا، جو انہوں نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ یہ لوگوں کو اللہ کی کتاب پڑھ کر سنائیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہو تو ان کا مقصد یہی ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتاب پڑھ کر سنائے، اور حضور علیہ السلام کے حق میں یہ دعا قبول ہو گئی، اور حضور علیہ السلام نے ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتاب پڑھ کر سنایا، نزول وحی کے وقت سنایا، اور مسلموں اور غیر مسلموں کے اجتماعات میں پڑھ کر سنایا، جہاں پر لوگ جمع ہوتے تھے وہاں پر حضور علیہ السلام جو تھے قرآن پاک پڑھ کر سنا دیتے تھے، کیونکہ یہی ایک دعوت تھا اور اسی لیے قرآن کی دعوت سمجھتے تھے۔ دوسری دعا یہ حضور علیہ السلام کی بعثت کے متعلق یہ کی کہ لوگوں کو قرآن سکھائے۔ پہلی دعا تھی کہ لوگوں کو پڑھائے، دوسری دعا یہ ہے کہ لوگوں کو سکھائے، تعلیم دے اس کا۔ یہ اس وجہ سے کیونکہ قرآن کے بعض باتیں اہل لسان بھی نہیں سمجھتے، جیسے قرآن پاک میں نماز کا ذکر ہے، اور مگر نماز کیا ہے، یہ حیات اور یہ طریقہ جو ہے یہ حضور علیہ السلام نے ان کو سکھایا، اور ارکان جو تھے وہ بھی مختلف جگہوں پر ذکر تھے اور حضور علیہ السلام نے جمع کر کے سکھا دیے اور عملاً فعلاً کر کے دکھا دیا، تب وہ لوگ سمجھ گئے اور قرآن پاک کو آگے سکھانے میں مشغول ہو گئے۔ تیسری یہ دعا کی کہ حکمت سکھائے۔ حکمت کی معنی کیا ہے؟ حکمت کی معنی ہے تہ کی باتیں، گہرائی کی باتیں۔ قرآن پاک میں کچھ گہری باتیں ہیں جو آیات کی تہ میں ہیں، ان کو سکھانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی۔ مثال کے طور پر قرآن پاک میں رضاعت کے تعلق سے 2 رشتوں کی حرمت کا بیان ہے، ایک رضائی بہن کا، دوسری رضائی ماں کا، جبکہ رضاعت سے وہ 7 رشتے ناتے جو ہیں نا نسب کے وہ حرام ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں پر حکمت سے مراد حدیث بھی ہے، اور حضور علیہ السلام نے اس آیات کی تشریح یوں فرمائی ہے احادیث کی شکل میں، یحرم من الرضاعۃ ما یحرم من الولادۃ۔ معلوم ہوا کہ قرآن میں 2 رشتوں کا ذکر بطور مثال ہے، یہ حکمت کی تعلیم ہے کہ ہر وہ رشتہ جو رضاعت سے حرام ہو جاتا ہے وہ ولادت سے بھی حرام ہو جاتا ہے، نسب سے بھی حرام ہو جاتا ہے۔ یعنی
جو ولادت جو نسب سے حرام ہو جاتا ہے وہ رضاعت سے بھی حرام ہو جاتا ہے۔ اور چوتھی دعا یہ کی، چوتھی دعا حضور علیہ السلام کی بعثت کے متعلق یہ کی کہ اللہ وہ لوگوں کے دلوں کا تزکیہ کرے، لوگوں کا تزکیہ کرے باطن میں بھی اور ظاہر میں بھی، یعنی ظاہر اور باطن کو صاف کر رہے لوگوں کے۔ تو اسلام میں ظاہری کی بھی اہمیت ہے، ظاہری پاکی کی۔ خود حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ الطہور شطر الایمان، پاکی نصف ایمان ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ صاف ستھرا رہے اور ہمیشہ صاف ستھرا کپڑے پہنتے رہے، کیونکہ یہ آدھا ایمان ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے وضو، غسل اور پانی کے پاکی ناپاکی کے تمام مسائل سکھا دیے، اور سکھایا بھی تفصیل سے۔ تو جس طرح آدمی کا ظاہر صاف اور ناصاف ہوتا ہے، باطن بھی صاف اور ناصاف ہوتا ہے۔ باطن کی پاکی جو ہے وہ اخلاق حسنہ ہے، اور ناپاکی اخلاق سیئہ ہے۔ باطن کی پاکی جو ہے وہ اخلاق حسنہ ہے، اور باطن کی ناپاکی جو ہے وہ اخلاق سیئہ ہے۔ بس اللہ کی رسول کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ امت کو سنوارے، امت کو خوبصورت بنائے، برے اخلاق سے پاک کرے اور عمدہ اخلاق سے آراستہ فرمائے۔ چنانچہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری بعثت اس لیے ہوئی ہے کہ میں تمام اخلاق حسنہ کی تعلیم دے دوں لوگوں کو۔ اسی کو قرآن کی اصطلاح میں تزکیہ کہتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ۔ پھر آخر آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ زبردست اور حکیم ہے۔ وہ چاہے بنی اسرائیل میں آخرین نبی کو مبعوث فرماتے، چاہے بنی اسماعیل میں۔ تو اب البتہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے، بنی اسماعیل میں سے مبعوث فرمایا۔ ان کی حکمت کا تقاضا ہوا کہ خاتم النبیین کو بنی اسماعیل میں مبعوث فرمائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعاؤں کو قبول فرمایا، اور آگے سورۃ الجمعہ آیات نمبر 2 میں بھی بیان فرمایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بعثت نبوی کے 4 مقاصد بیان کیے ہیں۔ تو وہاں پر بھی تفصیل سے دیکھی جا سکتی ہے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ نے زندگی دی، اللہ تبارک و تعالیٰ استقامت نصیب فرمائے، وہاں بھی پڑھیں گے۔ تو یہ حضرت اسماعیل اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خدمت کا ذکر تھا، اور ان کے دعاؤں کا ذکر تھا، اور حضور علیہ السلام کے بعثت کا مقصد کا ذکر تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو عملی جامہ پہنانے کی توفیق دے، اور ہر کام اخلاص نیت کے ساتھ کرنے کی توفیق دے، اور ہمیشہ ہر کام کے انجام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سپرد کرنے کی توفیق دے کہ اللہ جو کام میں کر رہا ہوں اس کا بہتر انجام آپ ہی جانتے ہیں۔ ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرما، ہمارے ہر کام میں اخلاص نیت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔